میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے کچھ قرآن اور احادیث کی روشنی میں باتیں آپ سے کی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور اللہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، یعنی 10 کا ثواب دیتا ہے۔ وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف و میم حرف، یعنی جو الف لام میم پڑھتا ہے اسے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں قرآن مجید۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی عادت بنائے، روزانہ کی بنیاد پر جب موقع ملے قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالیں اپنے اندر، اور کوشش کریں کہ کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب انسان قرآن پڑھتا ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا جو مومن ہے وہ سب سے بہتر ہے، یعنی وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل الذی یقرأ القرآن، وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے، کل اترجتی، اس کی مثال سنگ ترے کی طرح، طعمھا طیب، جس کا ذائقہ بھی بہترین ہے، وریحھا طیب، اور اس کی خوشبو بھی بہترین، والذی لا یقرأ القرآن، اور جو ہے تو مومن قرآن نہیں پڑھتا، کالتمر تمرتی، اس کی مثال کھجور کی سی ہے، کہ طعمھا طیب، کہ اس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن لا ریح لہا، اس کے اندر کوئی خوشبو نہیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے اور بندے بھی اس کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، اور جو قرآن نہیں پڑھتا تو وہ درجے میں کم ہے۔ فرمایا اسی طرح وَمَثَلُ الْفَاجِرِ، اور جو فاجر کی مثال ہے، گناہگار کی، الَّذِي لَا يَقْرَأُ، جو قرآن پڑھتا ہے، الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جو قرآن پڑھتا ہے، كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ، اس کی مثال پھول جیسی ہے، اور ریحانہ یہ نیاز بو کے پودے کو کہتے ہیں، پھول جیسی ہے، کہ ریحھا طیب، خوشبو تو بہت اچھی ہے لیکن طعمھا مر، اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ یعنی وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ تو مثل الفاجر لا یقرأ القرآن، اور جو فاجر گناہگار قرآن نہیں پڑھتا، کمثل الحنظلۃ، اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے، جسے ہم لوگ تما کڑوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے کہ طعمھا مر، اس کا ذائقہ بھی کڑوا، اور لا ریح لہا، خوشبو بھی اس کی کوئی نہیں۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان والا قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ قرآن
پڑھنے کی کوشش کیا کریں، تلاوت کی عادت ڈالیں۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، یا پڑھاتے ہیں اور یا سکھاتے ہیں یا سیکھتے ہیں، وہی سب سے بہترین لوگ۔ اسی طرح نماز میں قرآن مجید کے پڑھنے کی اپنی فضیلت۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز چاہے نفلی ہو چاہے فرضی، نماز کے اندر قرآن پڑھنے کی اپنی فضیلت۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ أَن يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر جائے تو اس کو 3 گابن اونٹنیاں موٹی تازی صحت مند مل جائیں، اور یہ بہت بڑی ایک نعمت سمجھی جاتی تھی؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا فَثَلَاثُ آیَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، 3 آیتیں جو اپنی نماز میں جو شخص پڑھتا ہے، 3 آیتیں، تو فرمایا فی صلاتہ خیر لہ من 3 خلیفات عظام سمان، تو 3 گابن موٹی تازی اونٹنیوں سے اس کا مقام، اس کا بدلہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب قرآن مجید کی تلاوت اگر نماز میں کی جائے تو اس کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور میرے بھائیوں، تلاوت قرآن مجید اگر کی جائے تو اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں آپ فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے، دیکھیں اول تو خود پڑھیں، اگر خود پڑھنا مشکل ہے تو آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ یہاں الفاظ ہیں جس گھر میں پڑھی جائے، تو کم از کم آپ اگر اپنے موبائل سے لگا کر سن لیں تو یہ بھی ایک حد تک کافی ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے تو قرآن پڑھی جائے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ خود پڑھیں، اس کی برکت زیادہ ہوگی۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں یاد رکھیں، قرآن مجید کی قراءت کے دوران اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ نے قرآن کی تلاوت کی برکت کتنی رکھی۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سورہ کہف پڑھنی شروع کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک بادل اس کے اوپر آ گیا اور وہ اس کے اوپر چھا گیا اور اس کے ارد گرد گھومنے لگا اور قریب آنے لگا۔ تو جب وہ قریب آنے لگا تو گھوڑا جو ساتھی تھا وہ ڈر کے مارے اچھلنے لگا۔ تو صبح ہوئی، اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات سنائی، تو آپ نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، یہ وہ سکینت ہے جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ اور سکینت سے مراد کیا ہے؟ اطمینان قلب، پڑھنے والے کو اللہ اس کے دل کو مطمئن کرتا ہے، اور رحمت اور فرشتے اس سے مراد ہیں۔ گویا رحمت کے فرشتے اترتے ہیں جب کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے
اور وہ خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ تلاوت کے دوران میرے قریب جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ اچانک بدکنے لگا، بدکا۔ میں خاموش ہو گیا۔ جب میں خاموش ہو گیا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر قرات شروع کی، کہتے ہیں کہ پھر بدکنے لگا، تو 3 دفعہ ایسے ہوا، میں خاموش ہو جاتا، وہ بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر میرا بیٹا یحییٰ جو چھوٹا تھا وہ اس کے قریب تھا، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کو کچل نہ دے۔ کہتے ہیں میں نے جلدی سے نماز ختم کی اور جلدی سے سلام پھیر کر اپنے بیٹے کو وہاں سے دور کیا۔ پھر میں آسمان کی طرف سر اٹھا کے جو دیکھتا ہوں، ایک چھتری نما چیز ہے جس کے اندر چراغ چمک رہے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ چھتری آسمانوں کی طرف چلی گئی اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ سارا واقعہ میں نے صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ نے فرمایا تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری آواز قرآن کی جو تو پڑھ رہا تھا وہ سننے آئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ، فرمایا کہ اگر آپ قرات جاری رکھتے تو صبح تک یہ فرشتے رہتے اور لوگ اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لیتے۔ یعنی یہ قرآن مجید کی برکت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے، اس کی ایک تاثیر ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا مثانی تقشعر منہ الجلود الذین یخشون ربهم، کہ اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے کتاب کی شکل میں، جو دہرائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، جس سے لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ثم تلین جلودہم، پھر ان کے چمڑے وقلوبہم، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہ کتاب اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جس کو اس کے ذریعے ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن سناؤ۔ تو وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بس مجھے سناؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت پر ہم ایک گواہ ان کے نبی کو پیش کریں گے، اور وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر آپ کو بھی اس امت پر گواہ پیش کریں گے۔ یہ آیات سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن اثر کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوتا ہے ان پر یقیناً اثر کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے آپ دیکھتے کہ وہ دبا جا رہا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہوا جا رہا ہے۔
यानी वतिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। हम ये मिसालें लोगों के लिए पेश करते हैं ताकि वो सोचो विचार करें, कुरान मजीद पर गौर करें। और याद रखें, अल्लाह फरमाता है इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा, इस कुरान में नसीहत है, ये कुरान नसीहत है लिमन कान लहू कल्बुन, जिसका जिंदा दिल हो उसके लिए, जिसका दिल जिंदा हो उसके लिए। वह अलका समा वह हुआ शहीद, और वो गौर से सुने, दिमाग और दिल को हाजिर करके। मेरे भाइयों, दिलों पर असर उसी बात का होता है जो गौर से सुनी जाए। जो गौर से ना सुनी जाए उसका दिलों पर कोई असर नहीं होता। इसलिए कुरान मजीद के बारे में हुक्म है कि गौर से सुनो। और मेरे भाइयों, आज इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम अपना रवैया, तर्ज़ अमल कुरान मजीद के बारे में बदलें, कुरान को सीखें, पढ़ें, समझें, गौर व फिक्र करें, उस पर अमल करें। वगरना याद रखें, अल्लाह का रसूल हमारे बारे में अल्लाह से क्या शिकायत करेगा, अल्लाह ने कुरान मजीद में बताया। 19वां पारा, पहला सफ़ा, आप जाकर देख लीजिए। अल्लाह फरमाता है वक़ाल रसूल या रब, रसूल कहेगा ऐ मेरे रब, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ रखा था। ये जब रसूल कहेगा और हमारे बारे में कहेगा तो हमारा क्या बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से डरें और अपना ताल्लुक़ कुरान के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, शायद अल्लाह ने हमें ज़िंदगी में एक और मौका देना है कि हम एक दफ़ा अपने आप को कुरान के साथ जोड़ लें। इस मौके से फ़ायदा उठाएं। कितने लोग हैं जो पिछले रमज़ानुल मुबारक में थे और अब इस वक्त मौजूद नहीं रहे। आपने मैंने कोई गारंटी नहीं ली हुई, लिहाजा हमें कोई वक्त ज़ाय किए बगैर कुरान की तरफ आने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, कुरान को तवज्जो से ना सुनना, उस पर ईमान ना लाना, ये अल्लाह ने जो फरमाया है कि रसूल कहेगा कि मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था, तो छोड़ रखा था से क्या मुराद है? वो ये है कि तवज्जो से ना सुना जाए और उस पर ईमान ना लाया जाए, माना ना जाए। और नंबर 2, उस पर अमल छोड़ दिया जाए, यानी हलाल हराम की कोई परवाह ना की जाए। ये सूद है, ये रिश्वत है, परवाह ना की जाए हलाल हराम की, तो ये भी कुरान को छोड़ना है। इसी तरह कुरान को अगर फैसल तस्लीम न किया जाए, ये भी कुरान को छोड़ना है। और चौथे नंबर पर गौर व फिक्र करना छोड़ दिया जाए, यानी अल्लाह ताला की इन आयात से, कुरान से मुराद क्या है, अल्लाह की मुराद को समझने की कोशिश ना की जाए, ये भी कुरान को छोड़ना है। और इसी तरह दिल की बीमारियों का इलाज कुरान से अगर न किया जाए, ये भी कुरान को छोड़ना है। मेरे भाइयों, एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, लगता है आप बूढ़े हो गए। तो आपने जवाब दिया, कद शय्यबतनी, आगे मुझे बूढ़ा कर दिया, मुझे बूढ़ा कर दिया। आगे 3, 4, 5 आयत सूरतों का नाम लिया, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। मैं ये नाम लेने लगा हूँ, आप इन सूरतों का ज़रा मुताला करें कि अल्लाह के नबी को
इन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। इस कदर इन सूरतों को अल्लाह ने मुअस्सिर बनाकर भेजा। फरमाया कि वो सूरतें कौन सी हैं? हूद, सूरह हूद सबसे पहले नंबर पर फरमाया, फिर अल-वाक़िआ, सूरतुल वाक़िआ, फिर सूरतुल मुरसलात, फिर अम्मा यतसाअलून, फिर वइज़ा शम्सु कुव्विरत। इन सूरतों का नाम लिया और आपने फरमाया इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। तो मेरे भाइयों, हमें पूरे कुरान को पढ़ना चाहिए और ख़ास तौर पर इन सूरतों को तो देखना चाहिए। ये हिला के रख देने वाली सूरतें, इंसान को हिला के रख देने वाली। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन, इस किताब के ज़रिए अल्लाह बहुत से लोगों को बुलंद कर देता है मर्तबे और मकाम में। व यज़अउ बिही आखरीन, और कुछ दूसरों को इसी कुरान के ज़रिए पस्तियों में धकेल देता है। इसका क्या मतलब? जो कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, अल्लाह उनको अपने यहाँ भी बुलंद करता है, लोगों के अंदर भी उनको बुलंद कर देता है। और जो पसे पुष्ट डाल देते हैं तो यकीनन अल्लाह उन्हें फिर पस्तियों में डाल देता है। फिर एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक, क़यामत के दिन कुरान या तेरे हक में दलील बनेगा या तेरे खिलाफ दलील बनेगा। अगर तूने पढ़ा होगा, समझा होगा, उस पर अमल किया होगा तो तेरे हक में दलील बनेगा, और अगर तूने पसे पुश डाल दिया होगा तो तेरे खिलाफ जहन्नम की तरफ ले जाने का सबब बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ें। एराज़ की अल्लाह ने सज़ा बताई है कुरान से मुँह मोड़ने की। वमन जाअलहु, ये हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमन जाअलहु खल्फ़ ज़हरिही साक़हु इलन नार। इब्न हिब्बान की ये रवायत है कि जो अपने कुरान को अपने पीठ के पीछे डाल देता है, पसे पुश डाल देता है, साक़हु इलन नार, तो ये कुरान उसे जहन्नम की तरफ ले जाएगा। और एक और रिवायत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इसरा के मौका पर, मेराज के मौका पर मुझे दिखाया गया कि कुछ लोगों के होंठ जहन्नम की कैंचियों से काटे जा रहे थे, फिर ठीक हो जाते, फिर काटे जाते। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो फरमाया, ये आपकी उम्मत के खुतबा हैं और वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते थे, अमल नहीं करते थे, अमल नहीं करते थे, और जो लोगों को बातें बताते थे खुद अमल नहीं करते थे। इसी तरह कुरान से मुंह मोड़ने की सज़ा दुनिया में भी अल्लाह देता है, आखिरत में भी अल्लाह सज़ा देगा। याद रखें, दुनिया में अल्लाह क्या सज़ा देगा कि वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, जो मेरे इस जिक्र से मुंह मोड़ता है तो मैं उसकी ज़िंदगी को तकलीफ़ों से भर देता हूँ। ये अल्लाह फरमाता है, ये दुनिया की सज़ा एक। दूसरे नंबर पर फरमाया कि शैतान उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है दुनिया में कि वमन यअशु अन ज़िक्रि रहमान, जो रहमान के ज़िक्र से रूगर्दानी करे और बेरुखी करे, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो हर वक्त उसके साथ रहता है। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप पर शैतान, मुझ पर शैतान मुसल्लत हो जाए तो वो मुझे कोई अच्छा काम करने देगा? कभी भी नहीं। तो ये क्यों होता है? कुरान से बेरुखी, कुरान को छोड़ने की वजह से। इसी तरह तीसरा दुनिया में जो सज़ा मिलती है वो ज़िल्लत और रुसवाई। अभी मैंने ये हदीस आपके सामने रखी थी कि बेशक अल्लाह जो कुरान पढ़ते हैं उन लोगों को इस किताब के ज़रिए बुलंद भी करता है और उन लोगों को पस्तियों में धकेल देता है, ज़लील व ख्वार भी कर देता है।
اللہ تعالی ہم سب کو بچائے قرآن کے سے منہ موڑنے سے، اور اپنے آپ کو ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اس کی کوشش کریں۔ آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ بھی اللہ نے بتائی، ومن اعرض عنہ، جو بھی اس قرآن سے منہ موڑتا ہے فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، قیامت کے دن اس منہ موڑنے کا جو بھار ہے وہ اٹھا کر آئے گا، وہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس بوجھ پر رہے گا، یعنی اس پر یہ بوجھ ہمیشہ رہے گا۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور یہ لوگ بہت برے لوگ ہوں گے بوجھ کے لحاظ سے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، نحشر المجرمین یومئذ زرقا، اس دن ہم ان مجرموں کو پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی پریشانی والی حالت میں ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا قیامت کے دن ہم انہیں نبینا کر کے اٹھائیں گے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا کہ اے میرے رب لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ تو جواب ملے گا کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فنسیتہا، تو نے ان کی پرواہ نہیں کی، بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم بھی تمہیں جہنم میں ڈال کر بھلا دیں گے۔ تو اس طرح یہ آخرت کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے منہ موڑنے کی بتائی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی سزا سے بچ جائیں، آخرت کی سزا سے بچ جائیں، تو اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیں۔ میرے بھائیوں، آخر میں قرآن کا اور رمضان المبارک کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان المبارک کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کا کام کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کا کام کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور جب رمضان آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ، پہلے سے کہیں زیادہ خیر کے کاموں میں لگ جاتے تھے۔ اور حتیٰ یلقاہ جبریل، یہاں تک کہ آپ کو جب جبریل ملنے آتے، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، یعنی جب جبریل ملنے آتے تو آپ اور زیادہ خیر کے کاموں میں لگ جاتے۔ اور جبریل ہر رات فی رمضان، رمضان کی ہر رات آپ کو ملنے آتے تھے، حتیٰ ینسلخ، یہاں تک کہ رمضان پورا ہو جاتا۔ یعرض علیہ النبی القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر حضرت جبریل کو سنایا کرتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل علیہ السلام، جب حضرت جبریل آپ کو ملنے آتے، کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ خیر کے کاموں میں لگ جاتے۔ جیسے تیز ہوا ہر جگہ پہنچتی ہے، ایسے خیر کے کام ہر جگہ پہنچ کر آپ فرمایا کرتے۔ تو میرے بھائیوں، اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، تلاوت بھی کریں، سب سے بڑھ کر اس پر عمل کریں۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس میں اس بار قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں جو تعلق ہے، اس کا حق ادا کر۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.